السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ ویسے تو رمضان المبارک ہم جانتے ہیں کہ بڑی برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں ہم اگر دعا پڑھیں گے، دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ اس وقت کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور دعا ایسی چیز ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں جواب دوں گا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ عبادات ساری ہیں، دعا هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، باقی عبادات بھی ہیں لیکن دعا جو ہے وہ احادیث میں آتا ہے کہ جو اصل چیز ہوتی ہے نا عبادت کی روح، وہ دعا ہے۔ تو دعا باقی عبادات، اذکار اور ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ دعا لازمی کریں، بار بار مانگتے رہیں، بار بار مانگتے رہیں، نماز کے بعد مانگتے رہیں، اسی طرح افطاری سے پہلے جو بہترین وقت ہے، بہترین وقت ہے دعا کی قبولیت کا، تو افطاری سے پہلے، کیونکہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اور خاص کر کوشش کیا کرے دسترخوان پہ بیٹھ کے، بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، ساری نعمتیں پڑی ہیں سامنے، نہیں کھا رہا، ادھر اللہ فرماتے ہیں دیکھو تو یہ میرا بندہ ہے، تم کہتے تھے نا پیدا کرو، سامنے سارا کچھ پڑا ہے، میرے حکم کا انتظار ہے، نہیں کھا رہا، کہ جب تک میرے رب کا حکم نہیں آئے گا میں نہیں کھاؤں گا، اور مانگ رہا ہے اللہ مجھے رزق دے، اللہ مجھ پر فضل فرما، اللہ میرے سے شروں کو دور کر لے۔ اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں اس بندے پر کہ صبح سے لے کر شام تک یہ بھوکا اور پیاسا اور حلق اس کا خشک ہو رہا ہے، پانی نہیں پی رہا، میرا حکم ہے، میرے حکم کو مانتے ہوئے، اور مجھ سے مانگ رہا ہے، اللہ اس کی بندے کی دعا قبول کر لے۔ پھر دوسرا وقت سحری کا، تسحروا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو، سحری کرو۔ کیوں؟ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اپنے بچوں کو بھی کروایا کرو، کسی نے نہیں بھی روزہ رکھنا وہ بھی سحری کرے۔ تو اس وقت میں دعا کو مانگنا وہ بڑا قبولیت کا ٹائم ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خود پوچھتے ہیں آپ بندوں کیا چاہیے تمہیں، مانگو کیا مانگتے، تو اس وقت سحری کرنے کے لیے اٹھتے تو ہیں، تو دعا 2 منٹ کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیا کرو۔ اور یہ اوقات ہیں رمضان میں، بہترین اوقات ہیں جن میں دعا رد ہونے کے چانسز ہی نہیں رہ جاتے، یعنی اتنا وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو ان اوقات میں اپنی تقدیروں کو بدل لیجئے، اپنے معاملات بہتر کر لیجئے، اپنے رب کو منا لیجئے، یہ اوقات ہیں، کیونکہ روزہ رب کو بہت پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری چیزوں کو چھوڑ دو، روزہ رکھا ہے میرے لیے، یہ میرے لیے عمل کر رہا ہے نا، تو میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اور اللہ پھر کیسے دیتے ہیں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے قریب میں تجھے وہ عطا کروں گا تو خود راضی ہو جائے گا، اللہ راضی کرے گا تمہیں انشاءاللہ۔ دعا کے ساتھ جڑ جاؤ، روزے کے ساتھ جڑ جاؤ، ذکر کے ساتھ جڑ جاؤ، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لو، انشاءاللہ میرا اللہ آپ کو ایسے راضی کرے گا، ایسے عطا کرے گا کہ آپ خود راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، ہم پر رحم